یہ ساری تہذیب دجالی اس لیے بن گئی کہ مادے کی اس ترقی نے نگاہوں کو اتنا چکا چوند کر دیا کہ اصل حقائق کی طرف سے اسے بالکل ذہول ہو گیا۔ اس دنیا کی ترقی اس درجے مرعوب کن ہو گئی کہ اب آخرت کا دھیان کسی کو نہیں۔ انسان نے ایسے ایسے مشاہدات کیے، اکتشافات کیے کہ اب خدا کی ذات کی طرف کوئی توجہ نہیں رہی۔ گویا کہ انسان کی توجہ اللہ کی بجائے، خدا کی بجائے صرف کائنات پر، حیات اخروی کی بجائے صرف حیات دنیاوی پر، روح کی بجائے صرف مادی وجود پر۔ اپنے جسم کی ہمیں بڑی فکر ہے، اس کی ذرا سی کہیں ڈرینجمنٹ ہو جائے، کہیں ذرا سا کوئی بیماری لاحق ہو جائے تو کتنے پریشان ہو جائیں۔ بائی پاس کرانے کے لیے امریکہ پہنچے ہوئے ہو، روح کی کسی کو فکر نہیں ہے کہ اسے بھی کوئی بیماری لاحق ہوتی ہے، اس میں بھی کوئی عوارض ہیں، اس میں بھی کوئی روگ ہیں۔ دیکھیے میں ایک بات ایسی کہہ رہا ہوں کہ جو بہت سے حضرات کے لیے شاید نئی ہو۔ آج نوع انسانی کا اصل المیہ، اصل ٹریجڈی یہ ہے کہ انسان نے ایک علم سے اپنی آنکھ بند کر لی ہے۔ کلیتاً انحصار صرف انسانی علم پر ہے۔ وہ علم مغرب کے اندر بہت بڑھا اور بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ ایک اتنا بڑا گیپ پیدا ہو گیا ہے۔ ایک علم ترقی کرتے ہوئے وہاں تک پہنچ گیا کہ عروج آدم خاکی سے انجم سہ میں جاتے ہیں۔ دوسرے علم سے انسان نے اپنے آپ کو منقطع کر لیا۔ کتاب ہدایت بند۔ وہ تو ہم نام کے مسلمانوں کا بھی اس سے تعلق صرف یہ ہے کہ بایا تشترا کار جزی نیست کہ از یاسین او آساں بمیری، پڑھ لو مردوں کو ثواب پہنچا دو۔ قرآن خوانی کی محفلیں اپنا سوشل ایک فنکشن بنا لو، کچھ خواتین جمع ہو جائیں، کچھ کھائیں پیئیں، کچھ گپیں لگائیں، نام اس کا قرآن خوانی ہوگا۔ یہ سروکار رہ گیا، اس سے آگے اس قرآن سے تمہارا کوئی سروکار نہیں۔ یہ ہے در حقیقت المیہ، سب سے بڑا المیہ، اور اسی کا نام ہے قرآن اور حدیث کی ٹرمینالوجی میں دجالیت۔ اور دجال جسے کہا گیا ہے، دجال جس کی ایک آنکھ ہوگی، دجال اکبر۔ کیوں؟ یہ دو آنکھیں تھی جو اللہ نے انسان کو عطا کی تھی۔ ایک طرف علم الاسماء دیا حضرت آدم کو، خلافت کی بنیاد، دوسری طرف اما یاتینکم منی ھدی تبع ہدایا فلا خوف علیہم ولا ھم یحزنون۔ ایک آنکھ کو بند کر لیا۔ یہ دونوں چیزیں اگر ساتھ کے ساتھ چل رہی ہوں تو یہ جو سائنٹیفک ترقی ہے یہ ہرگز انسان کے لیے مضر نہیں ہے، یہ تو بلکہ اس خلافت کا ظہور ہے۔ سخر لکم، تمہارے لیے مسخر کر دیا ہے، ما فی السماوات و ما فی الارض، تمہارے لیے مسخر کر دیا ہے جو کچھ کے آسمانوں میں اور جو کچھ کے زمین میں ہے۔ خلق لکم ما فی الارض جمیعا، بنایا ہی تمہارے لیے ہے جو کچھ بھی ہے زمین کے اندر کل کا کل۔ تو یہ غلط نہیں ہے۔ غلط کیوں ہو گیا؟ بات کو سمجھ لیجئے، یہ علم غلط نہیں ہے۔ یہ علم وہ ہے جس کا ذکر قرآن کر رہا ہے۔ یہ علم اسماء جو ہے یہ اسی کا ظہور ہے، اسی کی مینیفیسٹیشن ہے، اسی کی ایکسفولیشن ہے، اسی کی توسیع ہے۔ لیکن یہ خراب اس لیے ہو گیا کہ دوسرا علم جو اس کے ساتھ آنا چاہیے تھا، دوسری آنکھ جو کھلی رہنی چاہیے تھی، وہ بند ہو چکی۔ اس سے انسان نے پیٹھ ادھر کر دی ہے، پیٹھ موڑ لی۔ اس وجہ سے یہ دجالیت، اس کے بارے میں حدیث میں آپ کو معلوم ہے، ایک ہے فتنہ دجال، ایک ہے دجال اکبر۔ دجل کہتے ہیں فریب کو، کسی شے کی اصل حقیقت کے اوپر کو ملمہ کر دیا جائے، تانبے کے اوپر چاندی کا یا سونے کا، وہ ملمہ کہلائی دجل ہے۔ در حقیقت یہ ساری تہذیب دجالی اس لیے بن گئی کہ مادے کی اس ترقی نے نگاہوں کو اتنا چکا چوند کر دیا کہ اصل حقائق کی طرف سے اسے بالکل ذہول ہو گیا۔ اس دنیا کی ترقی اس درجے مرعوب کن ہو گئی کہ اب آخرت کا دھیان کسی کو نہیں۔ کائنات کا اتنی وسعت کر گیا اختیار، انسان نے ایسے ایسے مشاہدات کیے، اکتشافات کیے کہ اب خدا کی ذات کی طرف کوئی توجہ نہیں رہی۔ گویا کہ انسان کی توجہ اللہ کی بجائے، خدا کی بجائے صرف کائنات پر، حیات اخروی کی بجائے صرف حیات دنیاوی پر، روح کی بجائے صرف مادی وجود پر۔ اپنے جسم کی ہمیں بڑی فکر ہے، اس کی ذرا سی کہیں ڈرینجمنٹ ہو جائے، کہیں ذرا سا کوئی بیماری لاحق ہو جائے تو کتنے پریشان ہو جائیں۔ بائی پاس کرانے کے لیے امریکہ پہنچے ہوئے ہوں گے، روح کی کسی کو فکر نہیں ہے کہ اسے بھی کوئی بیماری لاحق ہوتی ہے،
اس میں بھی کوئی عوارض ہیں، اس میں بھی کوئی روگ ہیں، جس کو قرآن کہتا ہے کہ یہ قرآن آیا تھا دلوں کے امراض کے علاج کے لیے، شفاء لما فی الصدور، یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور، لوگوں تمہارے پاس آ گئی ہے تمہارے رب کی طرف سے نصیحت، اور جو تمہارے سینوں کے اندر روگ ہیں ان کا علاج، ان کی دوا، ان کا مداوا، اس کی طرف کوئی توجہ نہیں۔ یہ ہے در حقیقت ماڈرن مین کا اصل جو المیہ ہے، اس کی جو ٹریجڈی ہے۔